دوسرا سوال ہے کہ دائی حلیمہ کا اسلام میں کیا کردار ہے؟ کیا انہوں نے نبی پاک کی پرورش کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں پچھلے 8 سال سے پاکستان کے ہر ممبر پہ یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی مسجد کے مولوی سے لے کے مفتی مکہ تک مجھے صرف اتنا بتائے کہ بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ پہلے یہ بتائیں بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کی بیٹی تھی، کس خاندان سے تھی، شادی کہاں ہوئی تھی، بچے کتنے تھے، رہتی کہاں تھی، مرنے کے بعد قبر کہاں ہے؟ پہلے یہ بتا بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ اگر تو کہے گا مسلمان ہے تو میں مولوی کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے پوچھوں گا تو کہتا کہ نبی خود نبی نہیں تھا۔ تو جب نبی خود نبی نہیں تھا تو یہ بی بی کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر وہ کہے گا یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی، پھر میں قرآن اس کے سر پہ رکھ کے کہوں گا کہ اگر وہ بی بی نبی کا کلمہ نہیں پڑھتی تھی، قرآن کہتا وہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ ڈوب کے مر جا۔ موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ ریت ہے، یہ آقا ہے۔ 3 دن کا موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پیتا، سردار کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حلال کیا ہے حرام کیا۔ بسم اللہ۔ ایک شیعہ ذاکر نے مسلمہ حقیقت کا انکار کرتے ہوئے، جو کہ فریقین کے ہاں مسلمہ حقیقت ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ اور حضور کی مردیا ہونا، یہ سنی شیعہ تمام کتابوں میں موجود ہے۔ اس حقیقت کا انکار کرتے ہوئے پوری دنیا کے علماء کو شیعہ ذاکر نے چیلنج کیا اور کہا کہ پوری دنیا کے علماء کو میں 8 سال سے چیلنج کر رہا ہوں، میرے چیلنج کا جواب دیں۔ کیا آپ کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا؟ تو مجھے یہ بتاؤ کہ حلیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا، ان کے باپ کا نام کیا تھا، ان کو کن کی بیٹی تھی، اور ان کی شادی کہاں ہوئی، وہ رہتی کہاں تھی، فوت ہونے کے بعد ان کی قبر کہاں بنی، اور ان کی اولاد کتنی ہے؟ اس طرح کے سوالات کر کے چیلنج کیا اور کہا کہ پوری دنیا کے علماء، ہر مسجد کے امام سے لے کر کعبے کے امام تک میرے سوالوں کے جواب دو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کتابوں کو ہی پڑھا ہوتا نا، کم از کم اپنی کتابوں کو، تو انہیں اس حقیقت کا بالکل بین ثبوت اور واضح دلائل اپنی کتابوں سے مل جاتے کہ سنی شیعہ فریقین کی کتابوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ اور بیان ہے وہ مسلمہ کتابوں میں موجود ہے، لیکن اپنی عوام کو اس طرح کے جو گڑے ہوئے نقطے سنانے کے لیے، ابھارنے کے لیے اس طرح کی باتیں سنا کے یہ ذاکرین عوام سے داد لیتے ہیں، اور نیچے عوام بھی جو بالکل جن کو حقائق کا پتہ نہیں ہوتا وہ سبحان اللہ کہہ کے نعرے مار کے ان کو داد دے رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مردیا ہے، حضور کی رضائی ماں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ عورتیں جنہوں نے دودھ پلایا ہوتا ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، قرآن کہتا ہے وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں ہے، اس اعتبار سے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے۔ اہل سنت کی کتابیں تو بری پڑی ہیں، حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، فضائل کی، سب کتابوں میں موجود ہے، اور اہل تشیع کی کتاب بھی جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرنے سے خالی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کے بعد اہل تشیع کے ہاں جو سب سے معتبر اور مستند کتاب گردانی جاتی ہے الاصول من الکافی، جس کے بارے میں اہل تشیع کا یہ نظریہ ہے کہ امام غائب نے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے۔ یہ اس کی پہلی جلد ہے، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اس کی پہلی جلد کی روایت نمبر 1212 لے کے، جو کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہمارے ہاں یہ روایت جو نا وہ ہمارے ہاں اس کا کیا درجہ ہے یہ الگ مسئلہ ہے، اہل تشیع کے ہاں یہ معتبر روایت ہے، میں پوری روایت پڑھ کے سناؤں گا۔ اس میں لفظ یہ ہے کہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکث ایاما لیس لہ لبن، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی چند ایام ٹھہرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دودھ نہیں تھا، فَأَلْقَاهُ ابو طالب عَلَى صَدْيِ نَفْسِهِ، تو ابو طالب نے اپنے
سینے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملایا اپنے پستان کو، فانزل اللہ فیہ لبنن، پس اللہ نے اس میں دودھ پیدا کر دیا، دودھ نازل کر دیا، فرضع منہ، تو ابو طالب نے اس سے حضور کو ایامن چند دن دودھ پلایا، حتی وقع ابو طالب علی حلیمۃ السعدیہ، حتیٰ کہ ابو طالب پھر اس کے بعد حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے یا ان سے ملاقات کی، فدفعہ الیہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا۔ اب یہ روایت ان کی اصول کافی میں موجود ہے، لیکن یہ ذاکرین اپنی کتابیں نہیں پڑھتے، بس بیٹھ کے نقطے ایسے جھوٹے موٹے تیار کر لیتے ہیں اور لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں۔ اب اس روایت کا درجہ کیا ہے اہل تشیع کے ہاں؟ یہ ملا باقر مجلسی ہیں، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب، حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ 139 پر ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور یہ روایت کو معتبر قرار دے کے پوری روایت کو نقل کیا۔ یہ ملا باقر مجلسی، ان کا تعارف کروانا بھی ضروری ہے، جن کے بارے میں اہل تشیع کے امام خمینی صاحب نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں اپنے ماننے والوں کو لکھا ہے اور کہا ہے صفحہ 121 پر، کہتے ہیں کتاب ہے فارسی را کے مرحوم مجلسی برائے مردم پارسی زبان نوشتہ بخوانید، کہتے ہیں کہ مجلسی نے، ملا باقر مجلسی نے جو کتابیں فارسی میں لکھی ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ ان کو پڑھیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ تو ایسے ذاکرین کو چاہیے کہ مجلسی صاحب کی کم از کم کتاب پڑھ لیں جس میں بسند معتبر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مردیہ اور حضور کی رضائی والدہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ پھر ملا باقر مجلسی نے تقریباً اس جلد کے تقریباً 15 سے 20 صفحات تک پورا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ پورے کا پورا تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر لکھتے ہیں کہ ابن شہر اشوب اور قطب راوندی رحمت اللہ علیہما، یہ مجلسی صاحب لکھتے ہیں، نے حلیمہ بنت ابی زویب سے روایت کی ہے کہ جس کا نام عبداللہ بن حارث تھا۔ پھر آگے پوری تفصیل لکھتے ہوئے پھر آگے لکھتے ہیں صفحہ 142 پر کہ بسند معتبر روایت ہے کہ ایک روز عبد المطلب کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، ناگہاں کسی نے پکار کر ندا دی کہ محمد نامی بچہ حلیمہ کے پاس سے گم ہو گیا۔ تو یہاں بھی حلیمہ سعدیہ کا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو مجلسی صاحب نے بھی لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ہے اہل تشیع کے ہاں معتبر اور مستند کتاب مناقب آل ابی طالب ابن شہر اشوب کی، اس کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 30 اور 31 پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ بیان کیا اور فصل قائم کی، فصل فی منشأہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے بارے میں پوری فصل، اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں ذکر کیا تو وہی کافی کی جو روایت ہے حضرت امام جعفر صادق سے وہ روایت نقل کی، لما ولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکث ایاما لیس لہ لبن، یہ ساری روایت بیان کی اور صفحہ 31 پر بھی روایت بیان کی۔ اسی طرح یہ کتاب ہے منتہی الاعمال، شیخ عباس قمی اہل تشیع کے بڑے مشہور اور معتبر عالم ہیں شیخ عباس قمی، اپنی کتاب منتہی الاعمال کی پہلی جلد کے صفحہ 30 اور 31 پر احوال شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در ایام رضا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعت کے ایام کے احوال کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں در حدیث معتبر از حضرت صادق علیہ السلام منقول است، کہ حضرت امام جعفر صادق سے معتبر حدیث میں یہ سارا واقعہ وہی اصول کافی کی روایت نقل کی۔ اور پھر آگے لکھا ابن شہر اشوب روایت کردہ کہ اول مرتبہ صحابہ، پھر اس طرح بیان کر دیا، اور پھر آگے قطب راوندی کی روایت بھی بیان کی، اور یہی واقعہ جو مجلسی صاحب نے حیات القلوب میں بیان کیا صفحہ 32 پر لکھتے ہیں بسند معتبر دیگر روایت کردہ است کے روز ابو المطلب نزدیک کعبہ نشستہ بود، اور وہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ بیان کیا۔ یہ ہاشم خراسانی شیعہ عالم ہے، ان کی کتاب ہے منتخب التواریخ، اس کے صفحہ نمبر 4 پر لکھتے ہیں دوم از دو مردیا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ بنت ابی زویب و زوج حارث ابن عبد العزیٰ بود،
کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مردہ حضور کی رضائی والدہ ہے۔ یہ ہے تاریخ یعقوبی، جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 7 پر علامہ ابن واد یعقوبی بغدادی المتوفہ 292 ہجری، یہ شیعہ کا بڑا معتبر عالم ہے اور تاریخ یعقوبی ان کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 پر پورا واقعہ بیان کیا۔ اسی گفتگو میں اس شیعہ ذاکر نے ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ حلیمہ سعدیہ کہ کس کی بیٹی تھی؟ تو میں جن کتابوں کے حوالے دے چکا ہوں، ان کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن حارث تھا۔ حلیمہ سعدیہ کے والد کا نام عبداللہ بن حارث تھا، آپ کے شوہر کا نام حارث ابن عبد العزہ تھا، اور آپ کے بیٹوں کا نام، ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، ایک بیٹی کا نام سیما تھا، اور ایک بیٹے کا نام دمرہ تھا۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ قبیلہ سعد بن بکر سے تعلق رکھتی تھی اور طائف کے علاقے میں آپ کا گھر تھا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لائی، آپ کے شوہر بھی ایمان لائے، آپ کی بیٹی بھی اور آپ کے بیٹے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کہلائے۔ اہل سنت کی، اہل تشیع کی معتبر کتابوں میں یوم حنین کا واقعہ موجود ہے۔ علامہ ملا باقر مجلسی شیعہ کے جو عالم ہیں، انہوں نے حیات القلوب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 719 پر، اور اہل سنت کی مشہور اور معتبر کتابوں میں سے سنن ابی داؤد، مسند ابی یعلا، صحیح ابن حبان، یہ حدیث کی کتابوں میں، اور سیرت اور فضائل کی کتابوں میں تو تقریباً جو نا وہ کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یوم حنین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ، ایک روایت میں حلیمہ سعدیہ اور ایک روایت میں آپ کی بیٹی حضرت سیما رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، ابو طفیل سے صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گوشت تقسیم فرما رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ایک دیہاتی اور بوڑھی عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر ان کا استقبال فرمایا اور اپنی چادر مبارک حضور نے ان کے لیے بچھا دی، اور وہ حضور کی چادر پر بیٹھ گئی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عورت وہ ہیں جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ پلایا ہے، یہ حضور کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ رضائی والدہ تھی، حضور نے ان کی کا احترام کیا، ادب کیا، لیکن شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ تم، یہ ایک نعت پڑھی جاتی ہے جی کہ حلیمہ تیری بکریاں نو پاواں چارہ مینوں نہ رکھ لے، کہتا ہے تم حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو چارہ ڈالتے ہو، ان کی بکریاں چلاتے ہو، جو حضور کی نوکرانی ہے، نوکرانی کی بکریاں چارتے ہو، اور نبی کے بیٹے کا جو ہے ذوالجناح چومنے نہیں دیتے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضائی والدہ آتے حلیمہ سعدیہ، حضور ان کا کس قدر احترام کرتے ہیں، حضور ان کو اپنی ماں قرار دیتے ہیں، اور یہ شیعہ عالم کیا کہتا ہے، حضور کی نکرانی قرار دے رہا، الیاذ باللہ تعالیٰ۔ تو یہ کیا جملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت اور تکلیف دینے والا نہیں ہے کہ حضور کی والدہ کو حضور کی نوکرانی کہہ رہا ہے؟ اور پھر ایک واقعہ اس سلسلے میں پیش کیا اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ ہیں، دیکھیں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے باقی عورتوں کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ دودھ حرام کر دیا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کا دودھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پلوایا گیا۔ تو ان مولویوں کو شرم نہیں آتی کہ نوکر جو ہے، کہتے ہیں کہ موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا ہے، 3 دن کا موسیٰ دائی کا دودھ نہیں پیتا، سردار کو پتہ ہی نہیں کہ حلال کیا حرام کیا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی جملہ استعمال کیا، نوکر، حالانکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے اولو العزم نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، ان کی عزت، رسپیکٹ اور مقام ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی کا ذکر کرنا کیا قرآن و حدیث اس کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر باقی رہی بات یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے باقی عورتوں کا دودھ کیوں حرام قرار دیا تھا؟ آپ سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک تلاوت کریں۔ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک پوری اس کی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ سے وعدہ کر لیا تھا کہ تم غم نہ کرنا، خوف نہ کرنا، فرعون تیرے بچے کو کوئی نقصان تکلیف نہیں دے سکتا، تو اسے دودھ پلاتی رہے، غم خوف نہیں کرنا، اگر
تجھے خوف اور غم ہو تو اس کو دریا میں ڈال دینا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ بے شک ہم اس کو تیری طرف لٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ تو اللہ نے وعدہ کر دیا کہ یہ تجھے واپس لٹائیں گے۔ اب چونکہ موسیٰ سے اللہ رب العزت کا وعدہ تھا کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اور دودھ بھی یہ تیرا پیئیں گے، تو اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر باقی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا، اور اہتمام ایسا کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہی فرعون کے محال میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے لگی۔ تو یہ وعدہ تھا اللہ کا جس کو اللہ رب العزت نے پورا کیا ہے، نہ یہ کہ باقی عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ناپاک اور نجس، ایسی بات نہیں ہے، بس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر باقی عورتوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اور باقی رہی بات یہ کہتے ہیں حلیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا، وہ کن کا کلمہ پڑھتی تھی، تو یہی سوال ہم کریں گے کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کا مذہب کیا تھا، وہ کن کا کلمہ پڑھتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے والدین کن کا کلمہ پڑھتے تھے؟ تو جو جواب آپ دیں گے پھر اس کے بعد جواب دیا جائے گا۔ باقی رہی بات یہ بھی کہا کہ جناب آپ دیکھیں نا، نام جو ہے حلیمہ سعدیہ کے باپ کا نام، ان کی اولاد کا نام، یہ نام آپ دیکھیں، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ وہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ رب العزت کو ماننے والے تھے۔ بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور والد کا نام بھی کیا ہے، عبداللہ ہے۔ اور باقی ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ ان کی بتاؤ قبر کہاں ہے، تو یہ سوال ہم بھی اس شیعہ ذاکر کو کریں گے کہ یہ بتائیں کہ حضرت عبد المطلب کی قبر کہاں ہے، نبی کریم علیہ السلام کے والد جناب عبداللہ کی قبر کہاں ہے۔ تو یہ سوال بھی بالکل لا یعنی سوال ہے جن کا کوئی تحقیق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔